وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر پیدا کر دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی اطاعت نہ کیجیے. وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے خلاف بڑا جہاد کیجیے. جہادًا کبیرہ، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جاہدہم بہ، آپ اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف بڑا جہاد کیجیے. جہاد کبیرہ کا مطلب، ایک مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ انتہائی جد و جہد کیجیے، اور ایک یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ان کے خلاف جو ہے اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجیے. تو اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ جہاد کریں. پہلی بات تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کی جہاد میں گزری ہے. 13 سال آپ کی مکہ کی زندگی بھی جہاد میں گزری، اور 10 سال مدینہ کی زندگی بھی آپ کی جہاد میں گزری. تو آپ کے جو 23 سال کی ساری زندگی جہاد میں ہی گزری ہے. لیکن وہ الگ بات ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جہاد تو مدینہ میں، مکہ میں کس طرح جہاد میں گزری ہے. تو اس کی جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جہاد کا جو مفہوم ہے وہ غلط مشہور ہو چکا ہے. اردو میں ہم جہاد جنگ کو کہتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں ایسی بات نہیں ہے. عربی زبان میں جہاد کا لفظ جنگ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور جہاد کا لفظ جد و جہد اور انتہائی درجے کی محنت اور کوشش کے لیے بولا جاتا ہے. اور پھر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکہ میں بھی جہاد میں گزری ہے اور مدینہ میں بھی جہاد میں گزری ہے. اور پھر جہاد کے مختلف درجات ہیں. جہاد کا پہلا لیول یا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا جائے. انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. کوئی بھی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلا فرض جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. تو گویا کہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو انسان کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے. انسان کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، کبھی سویا ہوا ہے تو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار میں ہے تو ادھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا. تو نماز پڑھنے کے لیے انسان کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے. یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے یا پہلا لیول ہے. پھر اس کے بعد جہاد کا دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو باطل نظریات پھیلے ہوئے ہیں، غلط عقائد پھیلے ہوئے ہیں، غلط اعمال پھیلے ہوئے ہیں، برائیاں اور خرابیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا. تو ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے کہ ہم جہاد باللسان کریں، اپنی زبان کے ساتھ جہاد کریں، اپنے قلم کے ساتھ جہاد کریں، اور اس کے لیے جو ہمارے پاس جو ہتھیار ہوگا وہ قرآن ہے کہ قرآن کے ذریعے قرآن کو بیان کر کے اپنی زبان سے ان برائیوں کے خلاف جہاد کریں، اور قرآن کو لکھ کر، یعنی قرآنی پیغامات اور قرآنی تعلیمات کو اپنے قلم کے ذریعے، جس کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ لکھ کر ان برائیوں اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے غلط نظریات کے خلاف جہاد کریں. یہ جہاد کا دوسرا مرحلہ ہے. پھر جہاد کا تیسرا لیول یا تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جس میں انسان، ایک مسلمان، اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر، اس کی اقامت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ جنگ تیسرے لیول پر آتی ہے، تیسرا مرحلہ ہے اس کا. تو بہرحال یہاں پر حکم دیا گیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، ان باطل نظریات کے خلاف، ان غلط چیزوں کے خلاف آپ قرآن کے ساتھ جہاد کریں. قرآن کو لے کر، یعنی آپ کا ہتھیار جو ہے وہ قرآن ہے. تلوار والا جہاد ابھی بعد میں آئے گا، یہ مکی صورت ہے نا، تو تلوار کے ساتھ جہاد وہ بعد میں. ابھی آپ قرآن کے ساتھ جہاد کریں، یعنی آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو اور قرآن کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ جہاد کی آج بھی بڑی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے ایسے محاذ ہیں جن پر جہاد کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا محاذ جہاں پر جہاد کرنے کی ضرورت ہے وہ جاہلیت ہے. جاہلیت ایک پرانی جاہلیت ہے، ایک نئی جاہلیت ہے. پرانی جاہلیت کون سی؟ پرانی جاہلیت وہ کہ جس کے خلاف جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کفار مکہ جو تھے وہ ان کی جو جاہلیت تھی اس کو آج جاہلیت قدیمہ کہا جاتا ہے، یعنی پرانی جاہلیت. اس میں دو چیزیں تھیں، ایک شرک تھا اور ایک شفاعت باطلہ کا عقیدہ تھا. یعنی ان لوگوں کے اندر جب حضور موجود تھے تو وہ جو کفار تھے ان میں دو چیزیں تھیں. ایک ان کے اندر شرک تھا، کچھ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے، مثلا کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کچھ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی اور کے اندر مانتے تھے کہ وہ فلاں بھی یہ کام کر سکتا ہے. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کا شفاعت کے متعلق غلط عقیدہ تھا.
مثال کے طور پر یہ فرشتوں کی جو پوجا کر فرشتوں کی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور ان کی مورتیاں بنا کر ان کی جو پوجا کرتے تھے وہ کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ وہ شفاعت کا ایک غلط عقیدہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان فرشتوں کی یا ان کی مورتیوں کی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا ہے اس کی، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت ہے، یا اور کچھ نیک لوگوں کے بت بنائے ہوئے تھے، یا جس طرح کی مختلف بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا اس لیے کرتے تھے، ان کے آگے نذرانے اس لیے دیتے تھے، ان کے آگے میلے اس لیے میلے اور عرس ان کے اس لیے ہوتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے. یعنی اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ ہماری، ہم ان کو سناتے ہیں اور یہ اللہ کو سناتے ہیں. یہ بالکل اس طرح کا ہے کہ جس طرح ہماری دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا کوئی مسئلہ ہے وزیر داخلہ سے یا وزیر اعظم سے یا کسی بڑے DIG سے، تو ہم کہتے ہیں جی اس تک تو ہماری رسائی ہے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ایک ایسا بندہ پکڑتے ہیں، ایک ایسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس کی رسائی اس تک ہو. مثال کے طور پر اپنے MPA کو پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جی یہ MPA جو ہے نا ملتا رہتا ہے وزیر داخلہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ میری تو وزیر داخلہ کے ساتھ رسائی نہیں ہے لیکن اس MPA کی ہے، لہٰذا MPA کو جا کر اس کو کھانا کھلانا، اس کی دعوت شاوت، کوئی جیب شیب اس کی گرم کرنا، کس لیے کہ میرا جو پیغام ہے یا میرا جو مسئلہ ہے میں اس کو کہوں گا تو یہ آگے پہنچائے گا. یہ تصور لوگوں کا اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہے، ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو خوش کریں گے، یہاں پر جا کر کوئی چڑھاوا دیں گے، کوئی دیکھ دیں گے، کچھ اس طرح کریں گے اور پھر یہ ہماری بات آگے اللہ تک پہنچائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے اس میں عوام بیچاری کا کیا قصور ہے، جو اس قسم کے لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہی یہ چیزیں آپ دیکھیں اخباروں میں دیکھیں اشتہار آتے رہتے ہیں جی استخارہ کروائیں، استخارہ کروائیں، استخارہ کروائیں جی اتنا یہ ہے وہ ہے. اب استخارہ کیا چیز ہوتی ہے؟ استخارہ اب خود کرنے کی چیز ہے، اللہ سے دعا ہے تو استخارہ کروائیں. اس سے اب لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید استخارہ کسی سے کروانے کی چیز ہے، لہٰذا لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں جی ہمارا استخارہ کریں. وہ کہتے ہیں جی 2000 روپے فیس جمع کرائیں، پیسے لیتے ہیں تو بس استخارہ کی. اب لوگوں کا یہ تصور بن گیا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم اس کو کہیں گے، اس کو 2000 جمع کرائیں گے تو یہ پھر آگے اللہ سے رابطہ کرے گا اور پھر ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت باطلہ کا عقیدہ. یہ قدیم زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اسی طرح شرک پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ اس پر قرآن کے ساتھ جہاد کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے. قرآن کے اندر ایک ایسی تاثیر ہے، ایک ایسا اثر ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ جتنی بڑی تقریر کرے، کوئی آدمی بڑی اچھی سی اچھی کتاب بھی لکھے، لیکن جو تاثیر قرآن کے اندر ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتی. جو جتنی مرضی کوئی اچھی کتاب لکھ لے، آدمی پڑھ لے گا، اس کو واہ واہ کر لے گا، لیکن اس کا اثر انسان پر اتنا جلدی نہیں ہوگا جتنا قرآن کو ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک اپنا روب ہے، اور جب انسان اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو انسان کے وہ دل پر اثر کرتی ہے اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سچی بات ہے، جھوٹ نہیں ہے یہ. اسی طرح اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے اس کا ایک دوسرا محاذ ہے، وہ ہے بے یقینی کی صورتحال. کہ اس وقت پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، تقریباً 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5-2 ارب، یہ سارے کے سارے مسلمان، اکثریت آپ کے لیں 90-95% مسلمان بے یقینی کی صورتحال پر کھڑے ہیں. بے یقینی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف یقین ہے، ایمان اور یقین آپ سمجھ لیں، ایک انتہا ایمان اور یقین ہے اور دوسری انتہا ہے کفر، شرک. ہاں جی، اور ایک اس کا سینٹر ہے، اس کو 0 پوائنٹ آپ کہہ لیں کہ ادھر ایمان اور یقین ہے اور ادھر کفر ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت درمیان میں کھڑی ہے، یعنی بے یقینی کی صورتحال میں ان کو نہ ادھر یقین آ رہا ہے نہ ادھر یقین آ رہا ہے. ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بھی کفر ہے، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. یعنی کسی دینی محفل میں آتے ہیں، کسی کوئی قرآن سنتے ہیں، کوئی دین کا پیغام سنتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو تھوڑا سا وہ ادھر ہو جاتے ہیں، یقین کی طرف ہو جاتے ہیں. پھر یہاں سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، باہر کے حالات دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ پیسے سے ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں رہا. تھانے میں جاتے ہیں، وہاں بھی پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ یقین ہٹ جاتا ہے، نہیں اللہ کی طرف تو چلا ہی، ذہن ہی اٹھ جاتا ہے کہ اللہ بھی کچھ کرنے والا ہے. جی ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، نہیں سب کچھ کرنے والا پیسہ ہی ہے، تو وہ پھر آدمی تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے. تو یہ بے یقینی کی جو صورتحال ہے اس وقت اکثریت مسلمانوں کی اس میں یہاں پر کھڑی ہے. اس کے خلاف جہاد کرنا قرآن کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ پر اور اللہ کے دین پر یقین پیدا ہو جائے. جتنا یہ یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان کا عمل بھی درست ہوگا. بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ساتھ جہاداً کبیرہ، بڑا جہاد کیجئے،